اور تیسرا سبق آج پڑھیں گے، لیکن تیسرا سبق پڑھنے سے قبل جو دوسرا سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر کچھ علامات زیادہ تھیں، اس لیے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس خلاصے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پریکٹس کی تھی وہ آپ سے جو ہے وہ میں رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہوں گی چیزیں، لیکن جو میں علامات آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آپ کے ذہن میں وہ سبق تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس سابقہ جو سبق تھا اس میں ہم نے فعل کی علامات پڑھی، یعنی ہم نے اسم کی علامات پڑھی کہ اسم کو کیسے پہچانا جاتا ہے، پھر ہم نے فعل کی علامات پڑھی اور فعل کی جو علامات ہیں ان کا پھر ہم نے ترجمہ جو ہے وہ بھی پڑھا تھا۔ 4 علامات جو کسی بھی لفظ کے شروع میں آ جائے وہ فعل کی علامت ہوتی ہے۔ وہ ایک یا ہے، دوسری تا ہے، حمزہ اور نون آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ اگر یا شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم وہ کریں گے، اور تا شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ تو، اور حمزہ شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ میں، اور نون اگر شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لفظ تا اگر شروع میں آئے تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا الگ سے ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم نے پہلے دیکھی ہیں، تو اب مثالیں تو نہیں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد حمزہ اگر شروع میں آ جائے تو حمزہ کا معنی ایک تو میں ہوتا ہے، میں کے علاوہ دوسرا کسی صفت کا زیادہ ہونے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اس میں بھی ہم نے قرآن مجید سے بہت ساری مثالیں پڑھی تھیں۔ اس میں سے ایک مثال جو ہے یہ بھی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اکرمکم۔ اب دیکھیے یہ زیادہ کس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یہ حمزہ کا، یہ حمزہ شروع میں آیا، تو اس لیے کبھی کبھی حمزہ جو ہے کسی لفظ کے شروع میں آنے سے اس میں زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب اس آیت کے اندر 2 مثالیں ہیں اس کی، ایک تو یہ ہے اکرمکم زیادہ عزت والا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوسری مثال کیا ہے، اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ متقی، زیادہ متقی، یعنی زیادہ کا معنی حمزہ کی وجہ سے۔ تو اب حمزہ کے 2 معنی ہو گئے، ایک تو میں کا معنی ہوتا ہے اور دوسرا زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے، جس میں کسی صفت کے زیادہ ہونے کا معنی پایا جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری جو ایک علامت کی وہ نون کی، نون کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں نون آ جائے تو اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں جو ہے وہ میں نے دی ہے پہلے، بھی دوہراؤں گا تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ یہ علامات ہیں اور جب تک آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ نہیں جاتی اس وقت تک آگے ہم نہیں چلیں گے انشاءاللہ، اور یہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بتانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ جو ہے اس کا معنی ہم کرتے ہیں، اور اس کی مثال لے لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہے۔ مثال کے طور پر مثالیں ہم نے بہت پہلے پڑھی، ایک لفظ ہے یا عبدو، یا عبدو، اس کی مثالیں ہم نے پڑھی، کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا، آپ بتائیے۔ وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اب اس میں جو یا ہے نا، اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا، وہ، ٹھیک ہے، یا کا ترجمہ کیا کیا، وہ۔ اب یا کی جگہ پہ ہم تا لگا دیتے ہیں، تا عبدو، کیا ترجمہ ہے، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اور شروع میں حمزہ لگا دیں، عبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اور نون لگا دیں تو نہ عبدو،
हम इबादत करते हैं या करेंगे। इसको मैं समझा गई। यानी अगर शुरू में या आ जाए तर्जुमा करेंगे वो, ता आ जाए तो तू, हमजा आ जाए तो मैं, नून आ जाए तो हम। कुरान मजीद में बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जिनके शुरू में ता, या, हमजा, नून आता है। तो जब ये लफ्ज़ आएंगे आपके सामने, आपको फ़ौरन तर्जुमा करने में आसानी होनी चाहिए। अगर आपने याद कर लिया है कि या अगर आएगा तो उसका तर्जुमा वो करेंगे, ता आएगा तो उसका तर्जुमा तू करेंगे, और आ हमजा ज़बर आ आएगा तो उसका तर्जुमा मैं, और नून आएगा तो उसका तर्जुमा हम करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों में से किसी से कहता हूँ कि आपकी ऐसी मिसाल है, चलो फिर मैं बता देता हूँ, आगे आप बताएं। चारों अलामात लगा के मुझे बताएंगे कैसे। मैं कहता हूँ कि यकफुर, यकफुर क्या तर्जुमा करते हैं? वो कुफर करते हैं या करेगा। बाकी तीन अलामात बताएं जी। तकफुर, शाबाश, क्या तर्जुमा ना? तकफुर, ता, तू, हाँ, आगे तकफुर, शाबाश, गुड, हम कुफर करते हैं करेंगे। ठीक है। नकफुरु, अकफुरु, नकफुरु, यानी एक मैंने मिसाल दी थी। तो और भी मिसालें हम देखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको कि अगर इन चारों अलामतों पर पेश यानी शुरू में पेश आ जाए और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर हो तो तर्जुमा किया जाता है या किया जाएगा? किया जाएगा। इसकी मिसाल है, जैसे मैं कहता हूँ यक़तुलु, यक़तुलु का तर्जुमा क्या करेगा? कौन बताएगा? यक़तुलु, वो कत्ल करता है या करेगा? वो कत्ल करता है या करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो यक़तुलु से अगर हम ये बनाएं कि पेश बनाए शुरू में और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर, तो यक़तुलु क्या बन जाएगा? युक़तलु, या के ऊपर पेश बना दे और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर बना देंगे युक़तलु, तो तर्जुमा क्या करेंगे? वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा। तो इसी तरह कोई भी फेल, ये तो आपको एक मिसाल मैंने दे दी है ना। जैसे एक और मिसाल दे देते हैं, जैसे यज़रिबु, यज़रिबु, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वो मारता है या मारेगा। अगर इसमें ये जो अब आपके सामने कायदा लिखा हुआ है कि पहले हर्फ के ऊपर पेश करते हैं और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर लगाएं, तो यज़रिबु से क्या बन जाएगा? युज़रबु। अब युज़रबु का तर्जुमा आपने करना है, बताएंगे। हाँ, वो मारा जाता है या मारा जाएगा? वो मारा जाता है या मारा जाएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ कि अब आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आ गई है। अब हम सबक नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा सबक है। ये तो वो सबक था जो कि पहले हमने पढ़ा था, उसका हमने दोहराया, उसका खुलासा आपके सामने रखा। चंद मिसालें आपने मुझे सुनाई है और मैंने भी आपको कुछ बताई है। ये अब जितने भी अस्बाब आते गए तो पहले से आसान होंगे, ये भी सही लगे। जो मुश्किल अस्बाब थे, पहला दूसरा हमने पढ़ लिया, अब तीसरा उससे आसान, चौथा उससे आसान, पाँचवा उससे भी आसान, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आसान। अब ये तीसरा सबक जो है ये पहले दोनों अस्बाब से आसान है। इसके अंदर तीसरे सबक के अंदर हम देखते हैं ये सामने आपके अलामात की नजर आ रही है। पहली अलामत क्या है? वाव के ऊपर जैसे मैं आगे क्या है अलिफ, फिर वाव के ऊपर जैसे मैं आगे नून ज़बर ना, और आगे या के ऊपर जैसे मैं नून ज़बर ना। ये आज हमने 3 अलामतें पढ़ी हैं, 3 अलामतें। ये 3 अलामतें जो है ये किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आएंगी। ये भी ज़हन करें, ये 3 अलामतें किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आती हैं और जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, जमा मुज़क्कर को। इसकी मिसालें देखेंगे तो फिर समझ आएगी। और ये अलामत अमूमन फ़ेल के आखिर में आती है। पहली अलामत वाव के ऊपर जज़म और आखिर तहरीफ हो, तो ये अलामत कहाँ आती है? अमूमन फ़ेल के आखिर में आती है, फ़ेल के आखिर में। और इसका तर्जुमा क्या किया जाता है? सब, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जमा मुज़क्कर, अभी पढ़ा था ना, तो सब जमा मुज़क्कर के लिए। उसकी मिसाल है जैसे क़ालू, क़ालू, उन सब ने कहा। आखिर में नजर आ रहा है, देखिए पहले चेंज हुआ वो,
واو جزم والا اور آخر میں الف ہے تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سب. اس کا ترجمہ ہم نے سب کرتا ہے. کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا یہ 3 علامات میں سے ایک علامت جو ابھی پڑھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ واو پر جزم اور آخر میں اگر الف ہوگا اس کا ترجمہ ہم سب کریں گے. تو قالو ترجمہ کیا ہے؟ ان سب نے کہا. ان سب نے کہا. اب سب کس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے؟ یہ واو اور الف کا. ٹھیک ہے، واو جزم والا ہے اور الف ہے، اس کا ترجمہ ہم سب کر رہے ہیں. آگے مثالیں اور بھی دیکھتے جائیں گے. آمنو وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے، آمنو وہ سب ایمان لائے. اور یہ ساری کی ساری مثالیں قرآن مجید سے دی جا رہی ہیں، قرآن مجید سے، تاکہ آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوتا جائے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس بات میں آپ کو بتایا کہ یہ آپ لکھتے جائیں. اور انشاءاللہ جب ہم یہ 15 اسباق پڑھ لیں گے آپ کے پاس علامات تو بے شمار آپ یاد کر چکے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس آ جائے گا. اور ان 15 اسباق کے بعد جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ شروع کریں گے تو آپ خود بخود ترجمہ کریں گے. آپ کو 1 یا 2 لفظ جو ہے وہ بتانا پڑا کریں گے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، باقی آپ ترجمہ کریں گے. لیکن اتنا ہوگا جب آپ یہ ووکیبلری کو یاد کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں. ویسے یہ سارے کا سارا جو سبق ہوتا ہے وہ جو ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا آپ لوگوں کا، اس کے اندر بھی یہ شیئر ہوتا ہے. وہاں سے بھی آپ چیزیں یاد کریں. تھوڑا سا شوق کے ساتھ پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا. اچھا جی آگے دیکھیں. آپ وہ سب ایمان لائے. اب واو جزم والا اور آخر میں الف ہے اور یہ سب اس کا ترجمہ ہم نے کلر میں بھی چینج کیا ہوا ہے، یہ پرپل کلر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد داخلو وہ سب داخل ہوئے. ٹھیک ہے، داخلو وہ سب داخل ہوئے. پھر عاملو ان سب نے عمل کیا. ابھی عاملو دیکھیں یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ جو ہم نے شروع میں آپ کو بتایا کہ قرآن مجید کا ترجمہ اردو دان طبقے کے لیے بہت آسان ہے. ویسے تو سب کے لیے آسان ہے لیکن بالخصوص ہمارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اردو زبان کے جو بیشتر الفاظ ہیں وہ عربی زبان سے ہی ماخوذ ہیں. تو اس لیے ہم بہت سارے قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی تعداد کم نہیں ہے، 65%. 65% الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید کے جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو اردو میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں کہ جو بہت اچھی اردو پڑھنے والے لوگ ہیں یا سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے. تو اس لیے 65% الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو کہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد 20% الفاظ ایسے ہیں جو کہ قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوں گے. اردو میں بھی استعمال نہیں ہوتے لیکن قرآن مجید میں وہ بار بار استعمال ہوتے رہتے ہیں. یعنی 100 دفعہ ہے، 150 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ ایسے الفاظ ہیں جو کہ بار بار استعمال ہوتے ہیں. اور وہ جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 20%. اور باقی صرف 15% الفاظ بچتے ہیں کہ اگر ہم ان کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں 15%، صرف 15% الفاظ کا، تو پورے قرآن مجید کا ترجمہ ہمیں یاد رہے گا. ہم پورے قرآن مجید کا ترجمہ آسانی کے ساتھ کر سکیں گے. تو اس کے لیے ووکیبلری جو ہے اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہیے. اب عاملو کا لفظ تھا، یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ عاملو ان سب نے عمل کیا. ابھی عمل کرنا آپ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نیا لفظ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ نہیں لکھا ہوگا تو آپ کو بہت پتہ چل جائے گا. اس کے بعد اگلی مثال ہے کافر کو انسان نے کفر کیا. ابھی کفر کرنے کا لفظ یہ بھی آپ استعمال ہوتے ہیں اردو میں. کفر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ. تو کافر ان سب نے کفر کیا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کافر کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے، کافروں سے کافر بنتے ہیں. اس کے بعد خرجو وہ سب نکلے. خرجو وہ سب نکلے. اب خارج کا لفظ جو ہے یہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. بتائیں آپ کو اخراج کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم اسکولوں کے اندر آج کل تو پتہ نہیں پہلے ہوتا ہے
داخل خارج رجسٹر ہوتا ہے نا اسکولوں میں، داخل خارج رجسٹر، یعنی داخلے کا رجسٹر اور خارج نکلنے کا، تو خارج وہ سب نکلے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو اور آپ کے اندر یہ بات ذہن سے نکل جائے کہ یہ بہت مشکل ہے. نہیں، قرآن مجید بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ بہت آسان ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ آسان ہے. یہ آیت میں پہلے بھی پڑھتا رہتا ہوں، اسے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو حوصلہ افزائی کی جائے، ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتا رہے ہیں یہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو بتائیں گے وہ صحیح ہوگا نا. اس لیے اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ مشکل ہے، ہم نہیں پڑھ سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ یہ آسان ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے ہم توجہ نہیں دیتے، معمولی سی توجہ دیتے، قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے. تو یہ خارج یا یہ ایک لفظ پڑھا ہم نے، وہ سب نکلے اور سب ترجمہ ہم نے کیا ہے واو ساکن اور الف اس کے آخر میں آتا ہے. پھر اس کے بعد ہے اطیعوا، تم سب اطاعت کرو، ٹھیک ہے. اطیعوا، اب یہ بھی دیکھتے واو ساکن اور آخر میں الف میں، اور اس کا کیا ترجمہ کیا ہم نے؟ سب ترجمہ کریں. اطیعوا، تم سب اطاعت کرو. یہ اطیعوا کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اطاعت گزار ہم کہتے ہیں وہ بہت اطاعت گزار شخص ہے، مطیع ہے، یہ بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت مطیع اور فرمانبردار ہے. مطیع کا مطلب یہ اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، جو اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطیع کہتے ہیں. یعنی مطیع کا لفظ جو ہے یہ اردو میں اطاعت کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ وہی لفظ ہے. اطیعوا، تم سب اطاعت کرو. اعبدوا، تم سب عبادت کرو. دیکھیے میں مثال میں ایک علامت آج ہم نے پڑھی ہے نا، جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ داخل یعنی آخر میں داخل ہوتا ہے اور جب ہم مذکر کا معنی دیتا ہے اور اس کا ترجمہ ہم سب کرتے ہیں. اس علامت کے اوپر غور کرنا ہے. یہ ایک سمبل ہے، سمبل، اس کے اوپر غور کرنا ہے. وہ اعبدوا، تم سب عبادت کرو. اعلموا، تم سب جان لو، تم سب جان لو. اعلموا یہ بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جو علم رکھنے والا شخص ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. یہ وہی لفظ ہے، جاننے سے ہے. علم کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اعلموا، تم سب جان لو. پھر جاہدوا، تم سب جہاد کرو. اب جو جہاد کرنے والا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجاہد. اور مجاہد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو نیا لفظ تو نہیں ہے. ابھی تک میرے خیال میں کوئی نیا لفظ نہیں آیا. جتنے بھی الفاظ ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں وہ سارے کے سارے اردو میں استعمال ہونے والے ہیں. آپ اسی سے اندازہ لگائیں کتنا آسان ہے قرآن مجید کا ترجمہ. ٹھیک ہے. جاہدوا، تم سب جہاد کرو. اچھا جی، اس کے بعد اگلی علامت دوسری، ٹھیک ہے. پہلی علامت ہم نے پڑھی کہ واو جزم والا آخر میں الف ہو تو اس کا ترجمہ سب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ ہے واو ساکن اور نون کے اوپر زبر. یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے. جو پہلی علامت پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فعل کے آخر میں آتی ہے، عموماً فعل کے آخر میں. لیکن یہ جو علامت اب ہم پڑھ رہے ہیں یعنی دوسرے نمبر والی، یہ کبھی اسم کے آخر میں آتی ہے اور کبھی فعل کے آخر میں بھی آ جاتی ہے. دونوں کے آخر میں آتی ہے. لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. یعنی جو نون ہوتا ہے نا آخر میں اس کے اوپر زبر ہوگی، اس کے اوپر پیش بھی پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر بھی پڑھیں گے، اس کو زبر پڑھیں گے. اس کی مثالیں آپ دیکھتے ہیں. مسلمون، مسلمون یہ لفظ یعنی مسلمان کا جو لفظ ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی جو مطیع ہوتا ہے، جو فرمانبردار ہوتا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں. اور مسلمون سب اسلام لانے والے ہیں. اب یہ سب ترجمہ ہم نے کس کا کیا ہے؟ واو نون کا. واو ساکن اور نون کے آخر میں زبر ہے. تو یہ ہمیشہ نون کے اوپر آخر میں زبر آئے گی اور اس کا ترجمہ ہم سب کریں گے.
اور یہ اسم کے آخر میں بھی آتا ہے اور فعل کے آخر میں. اب یہ جو مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسم کے آخر والی مثالیں پڑھ رہے ہیں. لیکن اسم کے آخر میں کہاں کہاں آتا ہے؟ یہ دیکھیں مسلمون سب اسلام لانے والے. آگے کیا منافقون سب منافقت کرنے والے. یہ جمع کے لیے ہے اس لیے جمع کے سیغے ہیں. مسلمون بھی جمع کا سیغہ ہے, منافقون بھی جمع کا سیغہ ہے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ واو جس کے آخر میں آ جائے اور زبر والا ہو, واو ساکن ہو, تو سب کا معنی کیا جائے گا, یعنی جمع کا معنی کیا جائے گا, جمع مذکر کا معنی کیا جائے گا. یہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں, یعنی جمع مذکر کا معنی کیا جائے گا. اس لیے سب کے سب یہ جمع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. منافقون سب منافقت کرنے والے. اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کس کی جمع ہے. منافقون کا واحد کیا ہوتا ہے؟ منافق. اس کی جمع منافقون. لیکن ہم واحد جمع نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ نہ کہنا کہ کہیں گرامر پڑھانا شروع کر دی ہے. گرامر نہیں پڑھا رہا آپ کو, صرف علامات بتا رہا ہوں. علامات آپ کو صرف علامات پہ غور کرنا ہے. یہ آپ کو میں نے علامت ایک بتائی ہے کہ واو جزم والا اور آخر میں نون زبر والا اگر ہوگا تو اس کا ترجمہ کریں گے سب, اور اس کا ترجمہ جو ہے جمع مذکر میں آئے گا. ٹھیک ہے, یہ علامت آپ نے ذہن میں رکھی ہے. لیکن یہ ساتھ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلمون اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. منافقون اس کا واحد منافقون, یعنی ایک منافق. منافقون سب منافقت کرنے والے. اگلی مثال دیکھتے ہیں کافرون سب کفر کرنے والے. یہ کافرون کی جمع ہے, سب کو پتا ہے. کافرون واحد, ایک کافر کو کہتے ہیں کافرون, اور اگر زیادہ ہوں تو کافرون سب کفر کرنے والے. تو اس کے بعد پھر اس کے آخر کی مثالیں یہ ہیں آمرون سب حکم دینے والے. اب یہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے وہ نہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. اچھا ویسے ایک انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ڈکٹیٹر, اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عامر کہتے ہیں. عامر کہتے ہیں. وہ حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کو پتا ہے وہ عین کے ساتھ عامر کو سمجھ کے اس کا مطلب ڈکٹیٹر ہوتا ہے. یہ حمزہ یہی ہوتا ہے عامر, اس کو یعنی جو حکم کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حکم دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عامر. اس کی جمع کیا ہے؟ عامرون, یعنی سب حکم دینے والے. تو یہ عامر کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے, اردو میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ کوئی نیا لفظ نہیں ہے, ابھی تک کوئی ایک لفظ بھی نیا نہیں آیا. اب آئے صابرون سب صبر کرنے والے. ٹھیک ہے, صابرون یہ بھی اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے, سب صبر کرنے والے. قانتون سب فرما برداری کرنے والے. چلے یہ لفظ ایک ایسا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے, یہ کیا لفظ ہے؟ قانتون. ٹھیک ہے, سب فرما برداری کرنے والے. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں اردو میں بھی کہیں استعمال ہوا, یعنی جو لوگ اچھا ادب پڑھتے ہیں, اردو ادب یا شاعری سے شغف رکھتے ہیں, تو شعراء اور ادیب لوگ جو ہیں کہ عربی کے مشکل سے مشکل لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کسی ادیب یا شاعر نے اس لفظ کو بھی استعمال کیا ہو, لیکن چونکہ عموماً استعمال ہونے والا نہیں ہے, اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے یہ خالصتاً عربی کا لفظ ہے. اس کا معنی آپ یاد کر لیں, اور معنی کیا ہے؟ سب فرما برداری کرنے والے. قانتون سب فرما برداری کرنے والے. آگے ہے فعل کے آخر کے علامات. یہ تو اب تک ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں یہ اسماء کی پڑھی, یعنی اس کے آخر میں واو نون آ جائے, واو یعنی ساکن اور نون زبر والا, تو اس کا ترجمہ ہم جمع مذکر میں کرتے ہیں. اب فعل کے آخر میں بھی مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے, اب وہ دیکھ لیتے ہیں. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. اب یہ سب ترجمہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا کیا ہے؟ واو نون کا, واو ساکن نون زبر, اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے وہ سب. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تشکرون وہ سب شکر ادا کرتے ہیں. تشکرون تم تشکرون تم سب شکر ادا کرتے ہو. پھر اس کے بعد یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ تینوں لفظ جو تینوں افعال ہم نے پڑھے ہیں, یہ تینوں اردو
میں استعمال ہونے والے ہیں. وہی قرآن مجید کے افعال ہیں. یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں قرآن مجید میں سے دے رہا ہوں. تو اس لیے ہمیں ایک ایک لفظ کو یاد کرنے سے آپ سمجھے کہ آپ ایک ایک لفظ کی جو ووکیبلری ہے وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ رہی ہے. اب دیکھیے یکسبون، اس میں یہ علمون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، علم، عالم. تشکرون، شکر کرنا، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تم سب شکر ادا کرتے ہو. شاکر کا لفظ ہے، مشکور کا لفظ ہے. عموماً کہا جاتا ہے نا کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں. کہا جاتا ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ. ویسے دیکھا جائے مشکور کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یوں کہنا چاہیے میں آپ کا شاکر ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. اگر آپ کہیں میں آپ کا مشکور ہوں یعنی آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اصل میں اس کا معنی اگر مفہوم دیکھا جائے تو مشکور کا معنی کیا ہے؟ جس کا شکر ادا کیا جائے وہ مشکور ہوتا ہے. اور شکر ادا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ شاکر ہوتا ہے. شاکر ہو، ٹھیک ہے. تو اس لیے لفظ جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں تاکہ میں آپ کا مشکور ہوں. اچھا جی آگے دیکھیں، یکسبون کا لفظ ہے. اب یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کون بتائے گا کیسے استعمال ہوتا ہے؟ جی کذاب. ہاں یہ وہی لفظ ہے کذاب. ٹھیک ہے. کذاب کسے کہتے ہیں؟ مسلمہ کذاب تھا. ایک کیوں کہا جاتا تھا؟ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے. یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سید المرسلین، خاتم النبیین کے بعد اگر جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ مسلمہ نے کہا تھا میں نبی ہوں، تو مسلمہ کذاب جو ہے اس کے نام کا حصہ بن گیا. اور کذاب کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹا. یہ ہوتا ہے کاذب، جھوٹا. یہ ہوتا ہے کذاب، سب سے بڑا جھوٹا، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا. ٹھیک ہے. وہ غلام احمد قادیانی ہے وہ بھی کذاب ہے. وہ مسلمہ ہے وہ بھی کذاب ہے. جو بھی نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس شکل میں بھی ڈالنے کی کوشش کرے گا، جو بھی اس کا نام دے گا وہ کذاب ہے. ٹھیک ہے. اور کاذب ہم کہتے ہیں صبح صادق اور صبح کاذب. یہ دو لفظ آپ نے سنے ہوں گے، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا. ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب ہوتی ہے. صبح کاذب کون سی ہوتی ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے جو سحری ہے، سحری ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ صبح کاذب ہے. صبح صادق کیا ہے؟ جب یہ منہ پھٹتی ہے اور فجر کی جب ہم اذان دیتے ہیں، جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اسے صبح صادق کہتے ہیں. یعنی یہ میں لفظ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہم غور کریں کہ اردو میں استعمال ہونے والے لفظ ہے، کوئی نئے لفظ نہیں ہے. تو اس طرح یکسبون، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. آگے اور مثالیں ہیں فعل کی. تکتمون، تم سب چھپاتے ہو. اچھا اب بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ تکتمون یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی اس کا معنی اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ مجھے پتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بتائے گا. کتمان علم. ہاں کتمان علم، کتمان حق. یعنی کتمان علم کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک شخص کو کسی بات کا پتہ ہے، اس کو علم ہے لیکن وہ چھپا کر بتاتا نہیں ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. ایک شخص کے پاس علم ہے، علم رکھتا ہے لیکن وہ لوگوں کو بتاتا نہیں ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتمان علم کر رہا ہے. ایک شخص ہے، اس کے پاس حق بات موجود ہے، وہ حق بات بتاتا ہی نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ کتمان حق کر رہا ہے. کتمان کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے تک تو میں نے سمجھا کہ یہ عربی کا لفظ اردو میں استعمال کیا جانے والا لفظ ہے. تو تک تم سب چھپاتے ہو. اس کے بعد یظلمون، وہ سب ظلم کرتے ہیں. یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں. یقتلون، وہ سب قتل کرتے ہیں. تو یہ مثالیں جو ہے کہ آخر والی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. تو اب تک ہم نے دو نئی علامات آج ہم نے پڑھی ہیں. پہلی علامت ہم نے پڑھی تھی کہ واؤ جزم والا آخر میں الف ہو.
اور یہ فیل کے آخر میں آتی ہے. دوسری علامت ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں کیا تھی دوسری؟ واو جزم والا اور آخر میں نون زبر والا. ٹھیک ہے نا؟ آپ بتائیں کیا کریں گا؟ ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ سے پوچھوں گا واو ساکن اور نون زبر والا ہو اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا؟ سب اور جمع مذکر کے لیے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وہ اسم کے آخر میں بھی آتے ہیں اور فعل کے بھی آخر میں آتے ہیں, دونوں کے آخر میں آتے ہیں. آج تیسری علامت ہم پڑھ رہے ہیں یا جزم والا ہے اور نون آخر میں زبر والا. تو یہ کیا ہے؟ یہ علامت اسم کے آخر میں آتی ہے, اسماء کے آخر میں, اور اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ بھی سب ہوتا ہے. اس کی مثالیں آگے دیکھتے جاتے ہیں. مسلمین سب اسلام لانے والے. موضوع کا اگر اس کے ساتھ لگا دیں کیا بن جائے گا؟ مسلمون, جو پہلے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں, اور اسی سے مسلمین مسلمون دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ سب اسلام قبول کرنے والے, وہ سب اسلام لانے والے. ٹھیک ہو گیا؟ اور کافرین سب کفر کرنے والے. اب کافرون پہلے ہم نے پڑھا, اب کیا پڑھا؟ کافرین. مسلمون پہلے ہم نے پڑھا, اب کیا پڑھا؟ مسلمین. اب ہم نے یہ پڑھ لیا. اس کے بعد تیسری مثال کی طرف آتے ہیں, خالدین سب ہمیشہ رہنے والے. اب یہ جو خالدین کا لفظ ہے یہ ویسے تو ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے, خالد نام ہوتا ہے. خالد بن ولید مشہور صحابی, ان کا نام بھی تھا. تو خالدین سب ہمیشہ رہنے والے, تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. چلو اسماء کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ویسے ہم استعمال کرتے ہیں نہیں کرتے؟ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کوئی لفظ کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جنت کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں خلد. یہ اقبال کے شعر میں استعمال ہوئے ہیں, علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے اپنے شعر خلد. خالا دا خلد جنت کے لیے. کیوں کہا خلد؟ کہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے جنت, اس لیے اس کو خلد کہا گیا ہے. اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ, لیکن میں نے پہلے کہا جو اچھی اردو پڑھنے والے ہیں یا سمجھنے والے ہیں ان کے لیے زیادہ آسان ہے. لیکن یہ بھی عام لفظ استعمال ہوتا ہے خلد. یہ خالدین سب ہمیشہ رہنے والے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مومنین کو یہ بتایا کہ خالدین فیہا, یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے, جنت میں ہمیشہ رہیں گے. یہ وہی لفظ ہے خالدین. اگر جو پہلی علامت آپ نے پڑھی ہے واو والی, تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ خالدین کو خالدین مانا ایک ہے دونوں کا. خالدین کا بھی وہی مانا ہے, خالدون کا بھی وہی مانا, مسلمین کا بھی وہی مانا ہے, کافرین کا کافرون, مسلمون مسلمین دونوں کا ایک ہی مانا ہے. ٹھیک ہے؟ آگے اگلی ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں. صابرین سب صبر کرنے والے, اور صابرون ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ہم کو سب صبر کرنے والے. ساجدین سب سجدہ کرنے والے. سجدہ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور سجدہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ واحد. واحد نام بھی رکھتے ہیں ساجد, ساجدون, ساجد نام ہوتا ہے. سجدہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ساجد. اور اس کی جمع کیا ہے؟ ساجدون یا ساجدین. ساجدون یا ساجدین, وہ سب سجدہ کرنے والے, سب سجدہ کرنے والے وہ نہیں. آگے دیکھیں شاکرین سب شکر ادا کرنے والے. شاکرین کا لفظ ابھی بات ہو بھی رہی تھی, شاکرین سے شاکرون, شاکرین, شاکرون. آگے پھر دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے آخر کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی اس پڑھ رہے تھے ہم. ظالمین سب ظلم کرنے والے. مشرکین سب شرک کرنے والے. راکعین سب رکوع کرنے والے. یہ رکوع کا لفظ راکعین سے ماخوذ ہے, راکعین سے نکلا ہے, کوئی نیا لفظ نہیں ہے. رکوع کرنے والے. اور متقین سب تقوی اختیار کرنے والے. متقین, متقی کا لفظ. یہ تھا آج کا سبق. ہاں جی, آپ بتائیں کہ آج کا سبق